أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وسلم. آج کے اتصال النبی کے لائیو سیشن میں آپ سب کو السلام علیکم اور ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آئیے باادب ہو کر سیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ مکمل توجہ کے ساتھ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل ہو کر یہاں حاضر ہوں گے۔ یہاں حاضر رہیں تاکہ ہم مکمل طور پر فائدہ اٹھا سکیں۔ یہ کتاب بابا جی حضور حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مہربان اپروول کے بعد۔ اس سے اس کتاب کے مقام، اس کی قدر و اہمیت اور اس سے حاصل ہونے والے انوارات کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ سب اپنے مائک آف رکھیں اور سیشن کے بعد جب آپ کو اپنا حاصل تفکر پیش کرنے کی دعوت دی جائے تو ہینڈ ریز کیجیے اور اپنی بات کرنے پر مائک آن کر کے بات کر سکتے ہیں۔ بات مختصر اور جامع انداز میں کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ ممبرز اپنا حاصل تفکر پیش کر سکیں۔ ہم اس کتاب کو صرف ایک کہانی سمجھ کر نہیں پڑھیں گے، بلکہ اس کے پیغام کو اپنی عملی زندگی سے جوڑنے کی کوشش کریں گے اور اس کی روشنی میں اپنی زندگی کو سنوارنے اور بہتر بنانے کی بھی کوشش کریں گے۔ اب اس سیشن کے باقاعدہ آغاز کے لیے میں رخسانہ میم کو دعوت دیتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم فی العالمین انکا حمید مجید۔ الصلاۃ والسلام علیک یا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وسلام علی المرسلین، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ اتصال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس لائیو سیشن میں ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہربان منظوری کے بعد کتاب لکھی گئی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جناب حضور خواجہ شمس الدین عظیمی رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے یہ کتاب لکھی۔ والیم 3 اس کتاب کا ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ قرآن پاک میں جو قصے بیان کیے گئے ہیں اللہ کے مقرب بندوں کے، مقربین کے، وہ اس سیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کیے جاتے ہیں، اور ان میں کیا حکمتیں ہیں، کیا راز ہیں ان قصوں میں، کیا قوانین پوشیدہ ہیں، وہ سب ہم مل جل کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں پریویس سیشن میں بات ہوئی تھی حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے سے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ کنکلوڈ کیا گیا تھا۔ ہم چاہیں گے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے سے اگر مختصراً تھوڑی سی ہماری ریویژن ہو جائے، ہمیں پتہ چلے کہ کیا یہ قصہ تھا، اس میں کیا ہمارے لیے لیسنس ہیں، کیا فارمولے پوشیدہ ہیں، کیا حکمتیں، کیا راز ہیں۔ ہم چاہیں گے گاہے گاہے آپ تھوڑے تھوڑے پوائنٹس پہ سبھی جو بات کرنا چاہتے ہیں، جن جن کے ہینڈ ریزڈ ہوئے تو آپ ضرور بات کیجیے گا۔ جی سعدیہ کبریہ صاحبہ، خوش آمدید۔
بہت شکریہ رخسانہ. لاسٹ سیشن کی سمری تھوڑی سی سادہ الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کروں گی. اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایک بہت خاص طاقت دی تھی کہ جب وہ لوہے کو ہاتھ لگاتے تھے تو لوہا نرم ہو جاتا تھا اور وہ اپنے ہاتھوں سے ذریں، ٹوپیاں اور زنجیریں بنا لیتے تھے. تو لاسٹ سیشن میں ہم نے اس کی سائنسی تشریح پڑھی تھی. وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ روشنی بیسیکلی دو قسم کی ہوتی ہے. ایک عام سادہ روشنی ہوتی ہے جیسے بلب کی روشنی ہوتی ہے جو ہر طرف پھیل جاتی ہے اور وہ روشنی بہت کمزور ہوتی ہے. جبکہ دوسری جو روشنی ہوتی ہے وہ لیزر روشنی ہوتی ہے اور یہ بہت اسٹرانگ روشنی ہوتی ہے. اس لیے کیونکہ اس کے جو سب ذرے ہوتے ہیں وہ ایک ساتھ ایک ہی سمت میں چلتے ہیں. تو فرشتے اور جن جو ہیں وہ سادہ روشنی سے بنے ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک ہی قسم کی ہلکی اور باریک توانائی، اس لیے وہ ہمیں نظر بھی نہیں آتے اور دیوار سے گزرنا بھی ان کے لیے بہت آسان ہوتا ہے کیونکہ اس سادہ روشنی میں وزن نہیں ہوتا اور سختی نہیں ہوتی. جبکہ انسان جو ہے وہ مختلف روشنیوں کے مکسچر سے بنا ہے، اس لیے ہمارا جسم بھی ٹھوس ہے. ہم دیوار کے آر پار نہیں جا سکتے. ہمیں چیزیں اٹھانے کے لیے، قدم اٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جسم عطا کیا ہے. تو اسی تشریح کو جب ہم مزید انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی کسی چیز میں اگر سادہ روشنی زیادہ ہو جائے تو وہ سخت نہیں رہتی. اسی لیے لوہا جب آگ میں ڈال کر گرم کیا جاتا ہے تو وہ نرم ہو جاتا ہے. تو یہی بات تھی کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے کام کرتے تھے تو ان کے ہاتھوں سے بیسیکلی لیزر شعاؤں جیسی جو ہے ان کے ہاتھوں میں وہ طاقت آ جاتی تھی. اور جب وہ لوہا پکڑتے تھے تو یہی لیزر شعاؤں جیسی طاقت لوہے کو نرم کر دیتی تھی. لوہے کے ذرے جو ہوتے ہیں وہ ایٹمز کہہ لیں یا پارٹیکلز، وہ بہت سخت ہوتے ہیں. لیکن جب یہ روشنی جو توانائی حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں سے لوہے پہ پڑتی تھی، لوہا نرم ہو جاتا تھا آگ کے بغیر. اس کے ذرے ڈھیلے ہو جاتے تھے اور اسی لیے حضرت داؤد علیہ السلام بغیر آگ اور بھٹی کے لوہے کو موڑ کر زریں اور ٹوپیاں اور زنجیریں بنا لیتے تھے. بہت شکریہ جی. ہاں جی، بہت شکریہ ساتھیہ کبریہ صاحبہ. جی عائشہ محمود صاحبہ، آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی حضرت داؤد علیہ السلام کے لاسٹ سیشن میں ہم نے ڈسکشن جو کی تھی اس کا کچھ پوائنٹس میں بتانا چاہوں گی. حضرت داؤد علیہ السلام کسی سائنٹسٹ سے کم نہ تھے. ان کے ہاتھوں میں ایسی توانائی تھی کہ لوہا ان کے ہاتھوں میں موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا. لوہے کا میلٹنگ پوائنٹ 1500 سیلسیس ہے. تو ہم یہ امیجن کر سکتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں کیسی پاور تھی اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہوئی. اس پاور کو بابا جان نے لیزر لائٹس کہا ہے. کائنات کی صاف دو رخوں پر کی گئی ہے، مفرد لہریں جنہیں سمپل ویوز کہتے ہیں اور مرکب لہریں جنہیں کمپلیکس ویوز کہتے ہیں. ہر انسان میں مرکب لہروں کے ساتھ مفرد لہریں بھی موجود ہیں. اسماء اللہ کے علوم کے تحت مفرد لہروں کو کہیں بھی عارضی طور پر ذخیرہ کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے کیا اور لیزر شعاع کو جمع کر کے سامان حرب تیار کر لیے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت داؤد علیہ السلام لیزر شعاع کی ایکویشن سے واقف تھے. جزاک اللہ، بہت شکریہ. بہت شکریہ، زبردست. جی اصغر صاحب بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 4 نقطے ہم نے پڑھے تھے. پہلا نقطہ پڑھا تھا، شاہ ولی اللہ صاحب نے تشریف فرمائی ہے کہ مچھلی جو ہے نا فاسد مزاج ہے، بدبودار ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم یہ تھا کہ اس کو ایک دن اس میں گیپ ڈالا جائے، کنٹینیو استعمال نہ کیا جائے. اس کی حکمت یہ تھی کہ یہ جسم مثالی، آدم کے جسم مثالی میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے. تو جو حلال چیزیں ہوتی ہیں ان سے انرجی بنتی ہے. جب اس میں حکم کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو وہ انرجی اپنی شکل بدل لیتی ہے، جس سے جسم کی میں تبدیلی آ جاتی ہے، جیسے بندروں والے بال اور ویسی حرکات. اور دوسرا ٹاپک تھا لیزر شعائیں. اس کو ہم نے بڑے آسان طریقے سے، مطلب احسان ہوا اللہ پاک کا کہ سمجھ آ گئی بات کی. عام جو روشنی ہے نا وہ 7 رنگوں کا مجموعہ ہے. جب پرزم پر ڈالتے ہیں تو وہ بکھر جاتی ہے اور ایک مخصوص طاقت سے پھینکا جائے تو 1000 فٹ کے فاصلے پر جا کر پھیل جاتی ہے.
اور پھیلنے کا دائرہ 200 فٹ بن جاتا ہے، جبکہ لیزر شعاع جو ہے نا وہ کسی بھی ایک رنگ پر مشتمل ہوتی ہے، 7 رنگوں میں سے کوئی بھی ایک رنگ چن لیں اس پر مشتمل ہوتی ہے۔ ایک رنگ پر مشتمل ہونے کی وجہ سے اس پر جو طاقت پھینکتے ہیں تو اس کے فوٹون جو ہیں وہ ایک ہی سمت میں ٹریول کرتے ہیں اور وہ پھیلتے نہیں ہیں، سیم 1000 فٹ کے فاصلے پہ وہ 1 فٹ کا دائرہ بناتے ہیں، تو اس میں طاقت انرجی ہوتی ہے، وہ اس میں وہ ڈسٹربنس نہیں ہوتی۔ اب جب ہم نے اس کو سمجھا کہ کسی بھی لوہے کی طاقت والی چیز کو کاٹنا ہو یا سوراخ کرنا ہو تو بابا جی فرماتے ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ کے سے جو ہے نا لیزر بنائی جاتی ہے۔ اب کاربن ڈائی آکسائڈ کو نیٹ پہ پڑا تو آکسیجن کے الٹ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کسی بھی چیز کو زنگ لگتا ہے، اس کو زنگ سے گلنے سلنے سے بچایا جائے لوہے کو تو آکسیجن کا ماحول ملتا ہے اس کو۔ اگر ہم آکسیجن کے اپوزٹ کاربن ڈائی آکسائڈ اس پر پھینکیں گے تو وہ چیز ڈیمیج ہو جائے گی، گل جائے گی۔ تو یہ 2 طرزیں ہو گئی۔ اسی طرح ہم آگے دیکھتے ہیں، تیسرا ٹاپک ہے روشنی کے تانے بانے پہ تخلیق قائم ہے، جس میں ہر فرد کے اوپر ورٹیکل ہارزنٹل یعنی مفرد اور مرکب لہروں کا جال ہے۔ اسماء الہی کا جو قانون ہے کہ مفرد لہر کو عارضی طور پر اسٹور کیا جا سکتا ہے، اس کی ہم نے ابھی سمجھی کہ آکسیجن لوہا جو تھا وہ آکسیجن میں مضبوط ہے، لیکن کاربن ڈائی آکسائڈ کو اسٹور کر کے لوہے کے اوپر پھینکا گیا تو لوہا پگھل گیا۔ اسی طرح کائنات کی ساخت 2 طرزوں پر ہے، جس میں بہت ساری مخلوقات ہیں، جس میں فرشتے جنات مفرد لہر کے ہیں، انسان مرکب لہر کا ہے۔ تو انسان جو ہے وہ فرشتے جنات کی جو لہریں ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے نمک، میٹھا اور ورٹیکل ہارزنٹل اپنے اوپر کیفیات بھی بدلی جا سکتی ہیں انسان کی۔ انسان کہتی ہے اس کو ہیں کہ جو ورٹیکل اور ہارزنٹل لہروں کی وجہ سے ڈسپلے میں چیز نظر آ جائے۔ بابا جی نے ایک جگہ لکھا ہے کہ جگ ٹیبل بھی انسان کی کیٹیگری میں آ رہے ہیں، یعنی یہ انسانوں کی دنیا کہا ہے اس کو۔ نیکسٹ ہم نے دیکھا مفرد لہر اور مرکب لہر۔ مفرد لہر جو ہے وہ آنکھ سے نظر نہیں آتی، مرکب لہر آنکھوں سے نظر آتی ہے۔ تو مفرد لہر کا غلبہ اگر آدمی پر طاری ہو جائے تو آدمی بھی دیوار سے گزر سکتا ہے۔ نانا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ دیوار سے گزر جایا کرتے تھے۔ اسی طرح جنات اور فرشتے بھی ٹھوس اشیاء سے متاثر نہیں ہوتے۔ اب لوہے کو 1539 سینٹی گریڈ پر جب گرم کیا تو مفرد لہر ایکٹیو ہو گئی، جس کی وجہ سے مرکب لہر مغلوب ہو گئی اور لوہا نرم ہو گیا، اس کو جیسے مرضی چاہا ڈھال دیا گیا۔ اس کو مزید ہم ایک اور فارمولا ملا کہ جیسے العسر ایک اسم ہے اللہ کا اور الیسر ایک آسانی ہے ایک مشکل ہے، یہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، تو یہ ایک علم الاسماء کے تحت یہ لہروں کا تبادلہ ہوا۔ اللیل النہار یہ بھی لہروں کا تبادلہ ہے، ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں۔ سفید اور کالا یہ بھی لہروں کے ہی اپوزٹ ہیں ایک دوسرے کے۔ تو علم الاسماء کی مجھے سمجھ اس طرح آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء ہیں جو اشیاء کو تخلیق کرنے پر کام۔ جی بہت شکریہ اصغر صاحب، آپ نے بہت خوبصورت انداز میں ایکسپلین کیا اور بہت اچھے طریقے سے بات سمجھائی۔ بہت شکریہ آپ سب کا جو بہت محبت سے بہت توجہ سے اس سیشن میں شامل ہوتے ہیں، شامل رہتے ہیں۔ اللہ کریم سب کو قبول فرمائے، اور جو ہمارا اس سیشن کا مقصد ہے، جو ہماری نیت ہے کہ ہم سب کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا اتصال عطا ہو جائے کہ ہم سب کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک میں دائمی حضوری عطا ہو جائے، آمین۔ آئیے آج کے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ حضرت طالوت علیہ السلام ہمارا آج کا موضوع ہے۔ آج ہم اس قصے کو کمپلیٹلی پڑھیں گے اور اس کے بعد ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ آپ سب اپنا اپنا حاصل تفکر بھی بیان کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ حضرت طالوت علیہ السلام۔ حضرت طالوت علیہ السلام کا تعلق قبیلہ بنی یمین سے تھا، جو بیت اللحم کے قریب ایک وادی زیفام میں آباد تھا۔ نہایت وجیح اور قدآور تھے، غریب خاندان کے فرد تھے۔ حضرت طالوت علیہ السلام کے والد قیس کے گدھے گم ہو گئے۔
آپ انہیں تلاش کرنے نکلے تو حضرت سموئیل علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت سموئیل علیہ السلام نے انہیں سینے سے لگایا، خوب خاطر مدارت کی، سر پر مقدس تیل کی مالش کی، پیشانی کو بوسہ دیا اور فرمایا خداوند نے تجھے مسح کیا تاکہ تو اس کی میراث کا پیشوا ہو۔ حضرت سموئیل علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام جوئیل اور دوسرے کا نام ابیہ تھا۔ دونوں بیٹے قاضی کے اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے، لیکن طمع اور ہوس نے انہیں راہ راست سے دور کر دیا تھا۔ وہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں کرتے تھے۔ کتاب سموئیل کے پہلے باب میں ہے، اس کے بیٹے اس کی راہ پر نہ چلے، وہ نفع کے لالچ سے رشوت لیتے تھے اور انصاف کا خون کر دیتے تھے۔ اس زمانے میں مصر اور فلسطین کے درمیان بحر روم پر آباد عمالقہ میں سے جالوت نامی جابر و ظالم حکمران تھا، جس نے آبادیوں پر قبضہ کر کے لوگوں کو غلام بنا لیا تھا۔ سرداروں اور معزز افراد کو گرفتار کر کے ساتھ لے گیا، جبکہ باقی مغلوب افراد پر خراج مقرر کر دیا۔ بنی اسرائیل کے سردار جمع ہو کر حضرت سموئیل علیہ السلام کے پاس آئے اور مطالبہ کیا کہ ان کے لیے بادشاہ کا تقرر کیا جائے۔ حضرت سموئیل علیہ السلام بنی اسرائیل کی سیماب صفت طبیعت سے واقف تھے۔ آپ نے انہیں منع کیا، لیکن جب لوگوں نے بہت زیادہ اصرار کیا تو آپ نے حضرت طالوت علیہ السلام کو ان کا بادشاہ مقرر کر دیا۔ بنی اسرائیل نے اعتراض کیا کہ حضرت طالوت علیہ السلام نادار اور غریب خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، کبھی ان کے پاس جاہ و حشم نہیں رہا، ایسے شخص کو سرداری کا منصب نہیں دیا جا سکتا۔ حضرت سموئیل علیہ السلام نے کہا حضرت طالوت علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے اور انہیں علم و حکمت سے نوازا ہے، انہیں طاقت عطا کی ہے۔ وعدے سے انحراف۔ کیا تم نے بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو نہیں دیکھا جس نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد اپنے پیغمبر سے کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم خدا کی راہ میں جہاد کریں؟ پیغمبر نے کہا کہ اگر تم کو جہاد کا حکم دیا جائے تو عجب نہیں کہ تم لڑنے سے پہلو تہی کرو۔ وہ کہنے لگے کہ ہم خدا کی راہ میں کیوں نہ لڑیں گے جبکہ ہم وطن اور بال بچوں سے دور کر دیے گئے ہیں۔ لیکن جب ان کو جہاد کا حکم دیا گیا تو چند لوگوں کے سوا سب پھر گئے، اور خدا ظالموں سے خوب واقف ہے۔ اور ان کے پیغمبر نے ان سے کہا کہ خدا نے تم پر طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ بولے کہ اسے ہم پر بادشاہی کا حق کیسے مل سکتا ہے جبکہ ہم اس کی نسبت حکومت کے زیادہ حقدار ہیں، اور اسے مالی فراخی بھی عطا نہیں ہوئی۔ اس نے کہا اللہ نے اسے تم پر یقیناً فوقیت دی ہے اور اسے علمی اور جسمانی لحاظ سے فراخی عطا کی ہے۔ اللہ جسے چاہے بادشاہی دے، اور اللہ کشائش دینے والا اور بہت جاننے والا ہے۔ ریفرنس سورہ البقرہ، آیات 246 تا 247۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 248 میں اللہ فرماتا ہے، ترجمہ ہے، اور کہا ان کو ان کے نبی نے نشان اس سلطنت کا یہ ہے کہ آوے تم کو صندوق جس میں ہے دل جمعی تمہارے رب کی طرف سے، اور کچھ بچی چیزیں جو چھوڑ گئے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی اولاد، اٹھا لاویں اس کو فرشتے، اس میں نشانی پوری ہے تم کو اگر یقین رکھتے ہو۔ تابوت سکینہ، تابوت سکینہ جسے بنی اسرائیل عہد کا صندوق کہتے ہیں میں تورات کا اصل نسخہ محفوظ ہے جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود لکھوایا تھا۔ اس کے علاوہ اس میں پتھر کی وہ تختیاں بھی تھیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور سینا میں عطا کی تھیں۔ تبرکات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، حضرت ہارون علیہ السلام کا پیرہن اور آسمانی غذا من محفوظ تھی۔ عہد کا صندوق اشدود لے گئے۔ اشدودی قوم نے صندوق کو اپنے سب سے بڑے بت وجون کے مندر میں رکھ دیا۔ جب لوگ صبح عبادت کے لیے جمع ہوئے تو دیکھا کہ وجون دیوتا منہ کے بل زمین پر اوندھا پڑا ہے۔ یہ واقعہ روزانہ پیش آنے لگا۔ ایک دن پجاریوں نے دیکھا کہ دیوتا کا سر نہیں ہے اور اس کی انگلیاں کٹ کر گر گئی ہیں۔
لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ کچھ دنوں بعد شہر میں طاعون کی وبا پھیل گئی اور لوگ ہلاک ہونے لگے۔ پنڈت صلاح مشورے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ صندوق کو وجون دیوتا کے مندر سے جات شہر بھیج دیا جائے۔ وہاں بھی صندوق کے اثرات برقرار رہے۔ جات سے صندوق کو اخرون شہر منتقل کر دیا گیا۔ طاعون وہاں بھی پہنچ گیا۔ ہزاروں افراد مر گئے۔ مذہبی پیشوا جمع ہوئے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ صندوق بنی اسرائیل کو واپس کر دینا چاہیے۔ صندوق کو بیل گاڑی میں رکھ کر بیلوں کو بنی اسرائیل کی طرف ہانک دیا گیا۔ گاڑی حضرت یوشع علیہ السلام کے کھیت میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ 7 ماہ دشمن کے قبضے میں رہنے کے بعد عہد کا صندوق یعنی تابوت سکینہ بنی اسرائیل کو واپس مل گیا۔ فلسطین کی اشدودی قوم اور عمالقہ نے بنی اسرائیل کو پھر ایک بار تاراج کرنے کی تیاری کی۔ حضرت طالوت علیہ السلام اس حملے کو ناکام بنانے کے لیے اپنی فوجیں لے کر آگے بڑھے۔ بنی اسرائیل طالوت علیہ السلام کو بادشاہ تسلیم کر کے جہاد کے لیے تیار ہو گئے اور 70 یا 80 ہزار افراد کا لشکر جنگ کے لیے روانہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت طالوت علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے ہمراہیوں کے ایمان کی پختگی اور اولو العزمی کی آزمائش کریں۔ حضرت طالوت علیہ السلام نے فوج کو ہدایت کی کہ راستے میں موجود دریا پار کرتے ہوئے کوئی شخص چلو بھر پانی سے زیادہ نہیں پیے۔ شدید تشنگی کے عالم میں بہت کم لوگوں نے اطاعت گزاری کی اور حکم کے مطابق چند گھونٹ پانی پیا۔ زیادہ تر لوگ نافرمانی کے مرتکب ہوئے۔ جن لوگوں نے پانی خوب پیا تھا ان کے ہونٹ سیاہ ہو گئے، پیاس اور زیادہ بڑھ گئی، جس کی وجہ سے ان کی حالت غیر ہو گئی۔ مختصر فوج دریا پار جمع ہوئی۔ جنگی تیاری اور حربی سامان دیکھا تو بنی اسرائیل نے تھکاوٹ کا عذر پیش کر کے جہاد سے انکار کر دیا۔ حضرت طالوت علیہ السلام نے لشکر کی ہمت بندھائی اور انہیں آلات حرب اور ساز و سامان کی تعداد کی بجائے اللہ کی قدرت و قوت اور حاکمیت پر یقین رکھنے کی تلقین کی۔ سورہ البقرہ کی آیت 249 میں اللہ فرماتا ہے، پھر جب طالوت اپنی فوجوں کو لے کر نکلا تو اس نے کہا، یقیناً ایک نہر کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لینے والا ہے۔ جو شخص اس میں سے پانی پی لے گا وہ میرا نہیں، اور جو نہ پیے گا وہ میرا ہے۔ ہاں اگر کوئی چلو بھر پانی پی لے تو مصائقہ نہیں۔ پھر چند ایک کے سوا سب نے پانی پی لیا۔ پھر جب طالوت اور مومن لوگ جو اس کے ساتھ تھے نہر کے پار ہو گئے تو طالوت سے کہنے لگے کہ آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکر کے ساتھ مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ اور جو لوگ یقین رکھتے تھے کہ ان کو خدا کے روبرو حاضر ہونا ہے، کہنے لگے کہ بہت سی چھوٹی جماعتیں اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پر غالب آ چکی ہیں اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حضرت طالوت علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی، اے رب ہمارے، ہم پر صبر قوت برداشت نازل کر اور ہمیں ثابت قدمی عطا کر اور مدد کر ہماری اس کافر قوم پر۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 250۔ جالوت، دشمن فوج کا سپاہ سالار جالوت نہایت قد آور مضبوط ڈیل ڈول کا آدمی تھا۔ جالوت جاہو جلال کے ساتھ فوج میں سے نکل کر میدان میں آیا اور مبارزت طلب کی۔ اس کے قد و قامت اور جاہو حشمت سے بنی اسرائیل متاثر ہو گئے۔ مقابلے کے لیے کوئی میدان میں نہ اترا۔ یہ حالت دیکھ کر حضرت طالوت علیہ السلام کی فوج میں شامل حضرت داؤد علیہ السلام جو ابھی کم عمر نوجوان تھے مقابلے کے لیے آگے بڑھے اور جالوت کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ دشمن کے حوصلے پست ہو گئے اور بنی اسرائیل کو اللہ نے فتح سے نوازا۔ سورہ البقرہ آیت 251 ترجمہ ہے، پھر شکست دی ان کو اللہ کے حکم سے اور مارا داؤد علیہ السلام نے جالوت کو، اور دی اللہ نے اس کو سلطنت اور تدبیر اور سکھایا اس کو جو چاہا۔
حضرت طالوت علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل نے متعدد فتوحات حاصل کی اور ایک عظیم اسرائیلی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ حضرت طالوت علیہ السلام ایک عرصے تک فرما روا اور پیشوا کی حیثیت سے بنی اسرائیل کی معاشرتی، تہذیبی، تمدنی اور مذہبی اصلاح کرتے رہے اور تعلیمات موسوی کی تبلیغ، ترویج اور شریعت موسوی کے نفاذ کے لیے کوشاں رہے۔ تابوت سکینہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے چھوڑے ہوئے تبرکات تھے جو اشدودی قوم لے گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے عہد کا یہ صندوق بنی اسرائیل کو واپس دلانے کے لیے یہ تدبیر کی کہ ان کے سب سے بڑے بت کا سر ٹوٹ کر علیحدہ ہو گیا اور اس کی انگلیاں کٹ کر گر گئیں، علاقے میں طاعون پھیل گیا۔ بالآخر اشدودی قوم نے تابوت سکینہ بنی اسرائیل کو واپس کر دیا۔ طاعون کیا ہے؟ طاعون ایک بیماری ہے جو بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ جراثیم چوہوں میں پایا جاتا ہے۔ ان چوہوں کے جسموں پر رہنے والی جوئیں اس کا باعث بنتی ہیں جو انسان کو کاٹتی ہیں، تو انسانی جسم میں جراثیم داخل ہو جاتے ہیں۔ چوہوں کا فضلہ، تھوک وغیرہ کے جراثیم انسانی غذا میں شامل ہونے یا زخم کے ذریعے خون میں شامل ہونے سے بھی یہ مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ طاعون میں شدید بخار، سر میں درد، جسم اور جوڑوں میں شدید درد ہوتا ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ طاعون پورے جسم میں تیزی سے پھیلتا ہے۔ گلے، بغل اور جڑوں کے غدود گچھوں کی صورت میں ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ غدود بھرے ان گچھوں میں مواد پڑ جاتا ہے اور یہ پھوڑے کی طرح پھٹ جاتے ہیں۔ بلغم، معدے، آنتوں اور پیشاب میں خون آنے لگتا ہے۔ گردن توڑ بخار ہو جاتا ہے اور بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے اور آدمی مر جاتا ہے۔ طاعون میں نمونیا ہو جاتا ہے۔ ہاتھ، پاؤں، ہونٹ اور چہرہ نیلا پڑ جاتا ہے۔ سانس میں شدید گھٹن اور تکلیف ہوتی ہے۔ بریدوں اور شریانوں سے خون رسنے لگتا ہے اور مریض 2 یا 5 دن میں مر جاتا ہے۔ کالے طاعون سے جلد پر سیاہ ابھرے ہوئے دھبے پڑ جاتے ہیں، پھر ان میں مواد پڑ جاتا ہے، اس جگہ کی جلد مردہ ہو کر جھڑ جاتی ہے۔ حضرت طالوت علیہ السلام کے قصے میں جن باتوں کا بطور خاص ذکر ہوا وہ یہ ہیں: صندوق جس میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی نشانیاں ہیں، فرشتے تم تک پہنچا دیں گے۔ اشدودی قوم نے صندوق اپنے مندر میں رکھ دیا۔ رات کو وجون دیوتا منہ کے بل گر پڑا، انہوں نے بت کو پھر کھڑا کر دیا۔ وجون دیوتا کا سر گردن سے الگ ہو گیا اور اس کی انگلیاں کٹ کر گر گئیں۔ شہر میں طاعون کی بیماری پھیل گئی۔ حضرت طالوت علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا، مختصر اور چھوٹی جماعت ہونے کی وجہ سے خوف نہ کرو، اللہ نے بہت سی چھوٹی جماعتوں کو بڑی بڑی فوج پر فتح عطا کی ہے۔ حضرت طالوت علیہ السلام نے جو غریب خاندان کے فرد تھے، اپنی تدبیر اور علم و حکمت اور اللہ کے فضل سے عظیم اسرائیلی سلطنت کی بنیاد رکھی اور طویل عرصے تک حکومت کی۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ انشاءاللہ نیکسٹ تھرسڈے ہم حضرت عزیر علیہ السلام کا قصہ پڑھیں گے۔ اب ہم آپ سے چاہیں گے کہ حضرت طالوت علیہ السلام کے حوالے سے آج ہم نے جو کچھ بھی پڑھا اس میں سے جو بھی پوائنٹ آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں، کوئی سی ایک بات، کوئی سا بھی ایک نکتہ جو آپ کے نزدیک اپیلنگ ہو، جو آپ کے لیے نیا ہو، کچھ بھی جو آپ نے سیکھا ہو، ضرور ہمارے ساتھ شیئر کیجیے۔ جی اصغر صاحب۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی۔ اس میں آج کے جو سبق میں پہ مجھے ملے ہیں نقطے، وہ میں نے نوٹ کیے ہیں۔ سب سے پہلے جو مجھے ملا ہے وہ طالوت علیہ السلام سمیل علیہ السلام سے فیض یافتہ ہیں۔ سمیل علیہ السلام کے بیٹے نااہل تھے تو آپ نے طالوت علیہ السلام کو سلیکٹ کیا، اللہ تعالیٰ نے طالوت علیہ السلام کو پسند فرمایا۔ اس سے یہ فارمولہ آج کے گدی نشینوں کے لیے ہے کہ جو کہتے ہیں جی ہمارے بیٹے گدی نشین ہوں گے، وہ غلط ثابت ہو رہا ہے۔
پھر ہم نے آگے دیکھا کہ جب طالوت علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تھے تو انہوں نے بادشاہت داؤد علیہ السلام کو دی. تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں، اس میں بھی نقطہ یہی مل رہا ہے کہ ٹرانسفر آف پاور، ٹرانسفر آف علم اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق جو بندہ تیار ہوتا ہے اس کو دی جاتی ہے. اور دوسرا ہم نے دیکھا کہ اس میں تابوت سکینہ کے حوالے سے یہ وہ ایسا مقدس تابوت تھا کہ جو چرانے کی کوشش کی گئی، جہاں پہ بھی رکھا گیا وہاں پہ نگیٹو اثرات پیدا ہوئے اور وہاں پہ تعاون پھیلا. انہوں نے واپس مجبور ہو کے ان کے علماء، اب یہاں پہ لفظ یہ لکھا ہوا ہے ان کے مذاہب کے جو سرگروہ ہیں، مذہبی رہنماؤں نے، اس بات سے یہ مل رہا ہے کہ اس وقت بھی جو موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے ان کے اپوزٹ میں جو لوگ تھے وہ مذہب، کسی نہ کسی مذہب کے پیروکار تھے. تو ٹکراؤ مذہب کا نظر آ رہا ہے. اور آخری میں یہ لوط علیہ السلام کے قصے میں ہمیں یہ ملا کہ جو ایمان کی قوت ہے وہ اگر کمزور ہو جائے تو پھر آزمائش بھی آتی ہے، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ کے ہی آگے کامیاب ہوا جا سکتا ہے. لیکن طالوت علیہ السلام بادشاہ مانے نہیں کی، موسیٰ علیہ السلام کی خالص شریعت کو نفاذ پر کوشش کی. جی شکریہ. جی بہت شکریہ آپ کا اصغر صاحب. اور ہمارے باقی جو پارٹیسپینٹس ہیں ہم چاہیں گے کہ آپ بھی کوئی سی ایک بات جو بھی آپ کو سمجھ آئی ہو، آپ کو جو بھی خیال عطا ہو، آپ سمجھ لیجئے کہ وہ عطا ہی ہے. جب آپ متصل ہو کے یہاں پہ موجود ہیں اور ابھی ہم دعا بھی کریں، اللہ کریم سے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ریکویسٹ کریں کہ ہمارے ذہن کو کھول دیں اور ہمیں اس قصے کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں. پھر جو بھی خیال عطا ہو تو اسے ہم بیان کریں. ہم سمجھ لیں کہ یہ رزق جو ہمیں مل رہا ہے اس میں ہمیں سب کو حصے دار بنانا ہے. تو ہم چاہیں گے کہ آپ بالکل مت ہچکچائیے، آپ بات کیجیے. اور ہمارے وہ پارٹیسپینٹس جو اکثر خاموش رہتے ہیں، ہم چاہیں گے کہ وہ بھی آج ضرور بات کریں. اور جو اکثر بات کرتے ہیں تو وہ تو بات کریں گے ہی انشاءاللہ، ہم ان کے بھی منتظر رہیں گے. لیکن جو خاموشی سے شامل رہتے ہیں، آج اگر وہ بھی بات کریں تو ہمیں بہت اچھا لگے گا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی یہ تھوڑی سی بات کرنی ہے بھائی. عہد کا صندوق یا تابوت سکینہ قرآن پاک کی شکل میں آج بھی ہمارے پاس موجود ہے، جسے ہم رہنمائی لے سکتے ہیں رہتی دنیا تک، اور ہمارے لیے بہت فیض ملے گا اس سے، اور بہت انعام یافتہ ہوں گے اس سے سب. جی جی تو آپ تھوڑا ایکسپلین کریں گی کہ اس سے آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے جو ابھی آپ نے بات کی کہ یہ آج بھی ہمارے جی پاس موجود ہے اور ہم اس سے فیض لے سکتے ہیں، سکون لے سکتے ہیں. کوئی نہ، اس کی تعلیمات، اس کا علم لے کے اور عمل کر کے، سب سے بڑی بات ہے عمل کی جو ہے نا، جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے چاہتے ہیں، ویسے ہی ہم بننے کی کوشش کریں. چلے اور تو نہیں چلے، اپنے آپ کو تو ہم چینج کر سکتے ہیں نا اس کے لحاظ سے. قرآن پاک کی جیسے تعلیمات ہمیں مل رہی ہیں تو میں بھی کوشش کرتی ہوں. آپ بھی میرے لیے دعا کریں، اللہ پاک مجھے بھی ثابت قدم رکھے اور آپ سب کو بھی اس پہ عمل کرے، اور اللہ اور حضور کی خوشنودی حاصل ہو ہمیں. جی بہت شکریہ ریحانہ صاحبہ. جی دانیال خان صاحب، ویلکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ واقعہ ہمیں ایکچولی یہ سبق سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک انسان کی قدر و قیمت اس کے مال یا نسب یا ظاہری شان و شوکت سے نہیں ہوتی، بلکہ ایمان، اطاعت اور صبر اور روحانی اہلیت سے ہوتی ہے. جس طرح حضرت طالوت علیہ السلام کی زندگی یہ پیغام دیتی ہے کہ مدد، اطاعت، طاقت یا وسائل کے محتاج نہیں ہوتی. اگر نیت خالص ہو اور یقین مضبوط ہو تو تھوڑے سے لوگ بھی بڑے سے بڑا کام سر انجام دے سکتے ہیں. جیسے اصل کامیابی میدان جنگ میں جیتنے سے نہیں ہوتی، اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع کرنے سے ہوتی ہے. یہ سبق بھی ہم سب کے لیے بہت اہم ہے. واقعی اللہ تعالیٰ کی نصرت اگر ہم چاہتے ہیں تو ہمیں پہلے اپنے اندر اطاعت، نظم و ضبط پیدا کرنا ہوگا.
جو بھی ان صفات کو اختیار کر لیتا ہے اس سے ہر ناممکن کام بھی ممکن کام میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ زبردست، بہت شکریہ، بہت زبردست۔ اچھا جی، ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں اکثر اسباب کو، وسائل کو، اپنے حالات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے یہ کام کیسے ہوں گے، ہمارے پاس تو وسائل ہی نہیں ہیں، ہمارے پاس تو اسباب ہی نہیں ہیں، اسباب بہت محدود ہیں۔ کیا یہ واقعہ ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ ہمیں اسباب نہیں مسبب الاسباب پہ نظر رکھنی ہے؟ اور جب ہم مسبب الاسباب پہ نظر رکھتے ہیں تو ہوتا کیا ہے؟ ہم چاہیں گے اس حوالے سے بھی اگر آپ بات کر سکیں۔ جی مسز خلیل صاحبہ کیا کہنا چاہیں گی؟ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ بالکل، اسی طرح کی بات کرنا چاہوں گی کہ اب جس طرح حضرت طالوت علیہ السلام کا ذکر ہوا، ان کے متعلق بتایا گیا کہ وہ ایک غریب گھرانے سے تھے، اور دیکھا جائے تو مادی وسائل اتنے زیادہ نہیں تھے ان کے پاس، اور شان و شوکت، روپیہ، مال، پیسہ، یہ سب کچھ نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا رتبہ اتنا عظیم کیا کہ وہ روحانی طور پہ اتنے مضبوط تھے، اللہ تعالیٰ نے اتنی ان کو طاقت سے نوازا تھا، یعنی کہ انسان کے انر کے اندر جو طاقتیں ہوتی ہیں، یعنی کہ ایمان کا کامل ہونا، توکل ہونا، اور یہ ساری چیزیں ان کے اندر موجود تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بادشاہ بنایا۔ اور جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت ایک ظالم حکمران کو جس طرح سے شکست دی، تو حضرت داؤد ایک کم سن یعنی کہ ایک نوجوان تھے، اور ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جب کسی چھوٹی جماعت کے ذریعے جس طرح کم لوگوں نے پانی پیا، پانی پینے کا یہاں پہ حکم آیا کہ پانی نہیں پیا جائے، صرف ایک گھونٹ لے لیا جائے، کم پانی لیا جائے، تو یہاں پہ ہمیں ایک پانی کی نسبت سے یہ بھی پتہ چلا کہ نفس جو ہے انسان کا، اس کے اوپر قابو نہیں پایا جاتا، خواہشات نفس جو ہوتی ہے، یعنی کہ اس کے اوپر کنٹرول نہیں رہا، لیکن ایمان اگر آپ کا کامل ہے، اگر آپ کسی کے پیچھے ہیں، یعنی جماعت کے گروہ کے پیچھے، تو آپ اس کا کہنا مانیں اور اس کے پیچھے رہیں، اپنی مرضی نہ کریں، کیونکہ یہ ایک آزمائش کا وقت تھا، اللہ تعالیٰ ایک ٹیسٹ لے رہا تھا کہ کون سے لوگ کامل ہیں اور کون سے لوگ جو ہیں وہ کامل ایمان والے نہیں، تاکہ وہ الگ الگ ہو جائیں۔ تو بہت تھوڑے سے لوگ تھے جو اس وقت شامل حال رہے ان کی جماعت میں، تو یہاں سے ایک ہمیں ایمان کی طاقت کا پتہ چلتا ہے۔ اور جو آپ نے ابھی سوال کیا وہ یہی بات ہے کہ انسان کے اندر اگر کامل ایمان ہو، اگر انسان کے اندر تقوی ہو، پرہیزگاری ہو اللہ تعالیٰ پہ، تو ہم ضرور مسبب الاسباب کی طرف توجہ کریں گے، کیونکہ یہ اسباب کی دنیا ہے، مادی لحاظ سے روپیہ، پیسہ، دولت، ایک ظالم حکمران کے پاس کیا کچھ نہیں تھا، وہ حکمرانی کر رہا تھا، مگر اس کے پاس کیا تھا کہ وہ اطاعت گزار نہیں تھا اللہ تعالیٰ کا، رب کا، وہ اس طریقے سے وہ حکومت نہیں تھا کر رہا، لوگ اس سے تنگ آئے ہوئے تھے۔ تو میرے خیال کے مطابق کہ یہ ظاہری جو چیزیں ہیں، مادی جو وسائل ہیں، یہ انسان کے لیے اتنے ضروری نہیں ہوتے جتنا آپ کے انر سے اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہونا آپ کا ضروری ہوتا ہے۔ جب آپ کنیکٹ ہوں گے نا تو اللہ کی جو مدد ہوتی ہے نا وہ شامل حال ہوتی ہے، اور وہ آپ کو رتبہ بھی ادا کرتا ہے، وہ آپ کو شان، وجاہت، روب آپ کا عطا کر دیتا ہے۔ آپ کم تعداد میں بھی ہوتے ہیں، آپ اکیلے بھی کھڑے ہونا لیکن راہ حق پہ ہوتے ہیں جب، تو اللہ تعالیٰ آپ کی کہیں نہ کہیں سے مدد ضرور عطا کر دیتا ہے، اور آپ کے لیے بہت سے راستے آسان کر دیتا ہے جب آپ کا توکل اللہ تعالیٰ پہ ہو۔ جی جی۔ زبردست، بالکل بجا فرمایا آپ نے مسز خلیل صاحبہ، بہت شکریہ۔ آجی مریم صاحبہ، خوش آمدید۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ ہی مجھے ایک تو یہی آ رہا تھا مسز خلیل نے جو شیئر کیا، اس کو ساتھ لنک کرتے ہیں۔ ایک تو یہ بات یہاں سمجھ آئی کہ جو ڈیمانڈ ایک تو ہم نے نہیں کرنی، جیسے بنی اسرائیل والوں نے ڈیمانڈ کی، حضرت طالوت علیہ السلام کے لوگوں نے ڈیمانڈ کی کہ بادشاہ بنا دیں کسی کو، پھر جب حضرت طالوت علیہ السلام کو بادشاہ بنا دیا گیا تو وہ پھر اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پائے،
اور کیوں نہیں ایکسیپٹ کر پائے؟ کیونکہ وہ ایک ظاہری چیز دیکھ رہے تھے، مال و دولت دیکھ رہے تھے، کہ وہ کہہ رہے تھے ان کے پاس تو نہ ویسی جاہو حشم کا لفظ یوز ہوا ہے کہ نہ ویسی عزت وقار یا اس طرح کی چیز، مال و دولت تو ہے نہیں، تو پھر ان کو ہمارے اوپر کیوں آپ بنا رہے ہیں؟ تو یہاں یہ بھی پوائنٹ پہ ملا کہ رب تعالیٰ کے نزدیک غریبی یا امیری یا یہ ظاہری چیزیں میٹر نہیں کرتی، وہ اندر علم و حکمت، اور وہ بھی بے شک ان کا ہی عطا کیا ہوتا ہے، وہ میٹر کر رہا ہوتا ہے، اور اسی کی بیس پہ آپ کو بادشاہت عطا ہو سکتی ہے۔ پھر یہاں پہ جو مسز خلیل نے بات کی، یہی والا پوائنٹ آ رہا تھا کہ جب انہوں نے تسلیم کر لیا اور انہوں نے اچھا پھر یہ بھی انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ آپ ہمیں، ہم نے تو اپنے بچے اور سارا کچھ چھوڑ دیا ہے، تو جہاد کے لیے آپ ہمیں کریں، لے کے جائیں، یہ بھی ڈیمانڈ ہے۔ تو ادھر ایک یہ بھی پوائنٹ آ رہا ہے کہ ڈیمانڈ نہیں کرنی، خود کو سپرد کر دیں، سرنڈر کر دیں، ڈیمانڈ نہ کریں، کیونکہ جو آپ کے اب یہاں پہ مرشد بھی آتے ہیں، اسپرچول ٹیچر بھی ہم کہہ سکتے ہیں، ہم اپنی زندگی میں دیکھیں تو وہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں، وہ کوئی بھی رہنما ہو سکتے ہیں، رہبر ہو سکتے ہیں ہمیں لے کے چلنے والے، کہ وہ جو کہیں آپ اس کو مان لیں ایز اٹ از، خود ڈیمانڈس نہ کریں۔ تو یہاں پہ انہوں نے پھر جب جہاد کی ڈیمانڈ کی تو پھر جب وہ اس پہ ان کو لے گئے 70-80 ہزار لوگ، اور ان میں سے پھر یہ بھی آیا کہ اگر اب میں ابھی دیکھوں تو میری لائف میں ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی، کہ اگر آپ اللہ کی راہ میں نکل رہے ہیں نا جہاد کے لیے، تو پھر ایسی آزمائشیں، ایسی چیزیں آئیں گی جہاں پہ پھر آپ کا ایمان بھی آزمایا جائے گا، یعنی کہ میں آپ کہہ رہی ہوں میرا، اور آپ کو وہاں پہ اولو العزم کی بات ہو رہی ہے کہ جو ڈٹرمنٹ ہوگا، جو پرسیویرنس، صبر کرنے والا ہوگا، وہ ساتھ چل پائے گا۔ تو ساتھ نہیں چھوڑنا، جیسے آپ نے بات کی سبب الاسباب پہ نظر رکھنی ہے، اسباب پہ نظر نہیں رکھنی۔ اور یہاں پہ جیسے چند گھونٹ پانی کی بھی بات ہوئی، تو یہاں پہ ایک مقدار بھی بتائی جا رہی ہے کہ جیسے جو رہنما ہوتے ہیں یا جن کے سپورٹ ہم نے خود کو کیا ہوتا ہے، جن پہ ہم رلائے کر رہے ہوتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے کہ اس شخص کو یا اس بندے کو کیا ضرورت ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا ظاہری طور پہ، لیکن روحانی طور پہ، اسپرچولی ان کو یہ چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ پھر یہاں پہ ایک یہ بات بھی ہوئی، وہ تو اصغر بھائی نے کر دی تھی، تابوت سکینہ کی بات ہوئی، تو وہ جو بات ہے، اچھا جالوت کی میں بات کر لوں گی کہ یہ کیونکہ لنک ہو رہا تھا پچھلے ہمارے چیپٹر سے، اس میں ہم نے پڑھا تھا حضرت داؤد علیہ السلام کا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام یہاں پہ یہ نسبت کتنی میٹر کرتی ہے، کیونکہ انہوں نے جو جالوت کو ہرایا تھا تو وہ بہت فزیکلی، مطلب ڈیل ڈول والا، مطلب کہ ایک ہیبت تاری ہو جائے، لیکن انہوں نے پتھر سے، گلیل کے ذریعے آپ کہہ لیں اس کو، آج کی زبان میں ہم گلیل جیسے ہوتی ہے، اس سے انہوں نے، وہ جو پتھر تھے اس میں اتنی طاقت تھی کہ وہ اس کی کھوپڑی چیر کے مطلب گزر گیا تھا، اس طرح انہوں نے اس کو شکست دی تھی۔ تو یہاں پھر یہ پوائنٹ تب بھی کھلا تھا کہ نسبت کتنی میٹر کرتی ہے، کہ ان پتھروں میں ان کی نسبت تھی، وہ پیچھے چیپٹر میں اگر پڑھ لیں گے تو پتہ لگ جائے گا۔ تو اللہ کی راہ میں کسی بھی چیز کو یا کسی بھی آزمائش مشکل کو ہرانے کے لیے بس نسبت بہت ضروری ہے، چاہے وہ کوئی مرشد ہیں، چاہے وہ، اور سب سے زیادہ ہم اتصال النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھے ہیں۔ تو میں تابوت سکینہ جب دیکھا تو بہت پیارے بابا جان نے ایک بات بتائی تھی کہ سکینہ جو ہے نا، یہ جیسے یہ لفظ میں دیکھ رہی، سکونت سے بھی نکلتا ہے، سکون سے بھی نکلتا ہے، تو اس کو آپ کنیکٹ کریں، اگر میں اس کو اپنے حال میں دیکھوں کہ بنی اسرائیل کی بات ہوئی کہ وہ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی بات کہ ان کو پتا تھا کہ وہ سیماب طبیعت کے ہیں، تو میں نے یہ ورڈ پھر سرچ کیا کہ سیماب طبیعت کیا ہوتی ہے، مجھے یہ ورڈ نہیں پتا تھا۔ سیماب طبیعت ہوتی ہے کہ چلبلی، مطلب ایک جگہ نہ ٹکنے والے، جلدی سے فیصلہ مطلب تبدیل کر لیا، کوئی بھی بات ہے ثابت قدم نہیں رہ رہے کسی ایک چیز پر۔ میں کہا یہ تو اپنی والی بات ہے تو میں تو حال میں خود پہ رکھ کے دیکھ رہی تھی، تو میں نے کہا یہ خصوصیت تو اپنے اندر بھی ہے یہ صرف۔ تو اب یہ والی جو طبیعت ہے نا، اس کے لیے مجھے ایسے فیل ہوا اپنے اندر جب دیکھیں کہ تابوت سکینہ یہ بھی ہے، یہ وہ تبرکات فزیکل میں تو ہیں، لیکن اندر کی بات یہ ہے کہ یہ وہ سکون، یہ وہ دل کا سکون، وہ اطمینان ہے جو سماب صفت کو، سماب طبیعت جو مضطرب بے چین طبیعت ہے، اس کے اندر یہ دل میں اترنے والا سکون کہاں سے آئے گا؟ تو یہ پتہ لگا
کہ یہ اتصال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی آئے گا، جس اتصال کے لیے اس والے سیشن میں ہم آتے ہیں. تھینک یو سو انشاءاللہ. مچ. بہت شکریہ، بہت زبردست آپ نے پوائنٹس ہمارے ساتھ شیئر کیے، بہت ہی خوب. اور ایک بات مجھے یاد آتی ہے کہ اللہ والے معرفت والے بتاتے ہیں کہ آپ مانگ کے نہ لیں کچھ، جیسے کچھ لوگ وظیفہ مرشد سے مانگ کے لیتے ہیں، پڑھائیاں مانگ کے لیتے ہیں کہ ہمیں یہ پڑھائی دے دیں، وہ پڑھائی دے دیں. یہ جو ہم نے بات پڑھی کہ جیسے انہوں نے کہا بنی اسرائیل نے کہ ہم ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں، تو بعض اوقات کیا آپ کو لگتا ہے اس میں کہیں یہ بات بھی آ رہی ہے کہ انسان اپنی اہلیت قابلیت سے واقف نہیں ہوتا؟ اگر آپ کے جو گائیڈ ہیں، آپ کے مرشد ہیں، آپ کے جو بڑے ہیں، آپ کو اپنے آپ کچھ حکم نہیں دے رہے، تو اٹ مینس کہ انہیں پتہ ہے آپ میں یہ اہلیت یا قابلیت ہے یا نہیں. تو پھر ہم پہ ثابت کیا جاتا ہے، ہمیں اس میں سے آزمائش سے گزارا جاتا ہے، ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہاں بھائی آپ کی یہ قابلیت ہے اور یہ آپ کے اندر صلاحیت ہے. ہم چاہیں گے اس حوالے سے بھی اگر آپ بات کر سکیں. تاجور سلطانہ صاحبہ، خوش آمدید، کیا کہنا چاہیں گی؟ السلام علیکم. وعلیکم میں بس السلام. دو تین پوائنٹ چھوٹے چھوٹے سے اس میں ایک جو مجھے بات سمجھ میں آئی، ایک یہ ہے کہ آپ کا اللہ پر ٹرسٹ اور آپ کی نیت بہت جی میٹر کرتی ہے. حضرت داؤد علیہ السلام جو ہیں انہوں نے اللہ پہ ہی ٹرسٹ کیا، جو وہ اس جالوت کے مقابلے میں اتر گئے میدان میں، جبکہ کوئی وہ بھی اتنی کم عمری میں کہ جبکہ کوئی بھی نہیں آگے بڑھ رہا تھا. اور مطلب ہمیں اللہ تعالیٰ پہ ٹرسٹ بالکل اس طرح سے رکھنا چاہیے جیسے چھوٹے بچے کا اپنے پیرنٹس پہ ہوتا ہے. مطلب وہ مست رہتا ہے اپنی زندگی میں، اس کو پتا ہوتا ہے کہ جی ساری چیزیں خود بخود ہینڈل کر لی جائیں گی. تو گریٹ. ایک تو اللہ تعالیٰ پر ہمارا ٹرسٹ بالکل اس چھوٹے بچے جیسا ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی نیت دیکھی کہ ان کی کتنی پیور نیت تھی کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو اس وقت دین موسوی تھا تو اس کو فالو کرتے ہوئے وہ صرف اور صرف، ظاہر ہے انہوں نے نہر پر بھی پانی نہیں پیا اسی وجہ سے. اور پھر جب وہ اتنے بڑے عالیشان بادشاہ کے سامنے جس کے مقابلے میں کوئی نہیں آنا چاہ رہا تھا، وہ اتنی کم عمر میں اتر گئے. یہی وجہ تھی. اور اس کے اگینسٹ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگا نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کر انہیں خود وہ دو چیزیں، خصوصاً میں ان کا ذکر کروں گی، جو انہیں عنایت فرمائی، ان کو مسخر کر دیا ان کے لیے، ایک لوہا اور ایک پتھر. کیونکہ میں ان دونوں کا ذکر اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ سورہ بنی اسرائیل جسے سورہ اسراء بھی کہتے ہیں، کیونکہ قرآن شریف میں اس کا خود ذکر ہے. اس کی آیت نمبر 50 میں ہے کہ تم پتھر ہو جاؤ یا لوہا. پھر 51 میں ہے کہ یا کوئی ایسی مخلوق جو تمہارے خیال میں زیادہ سخت ہو. اس کا مطلب ہے کہ قرآن شریف میں ان دونوں چیزوں کو خود پاور کا سمبل ایک طرح سے قرار دیا گیا ہے، لوہے کو اور پتھر کو. اس کا خود قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اور ان دونوں پاور کی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے تابع کر دیا یا ان کو ان کے لیے مسخر کر دیا. تو یہ ایک بہت بڑی مطلب اللہ تعالیٰ کی عطا تھی ان پر، صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ پر پیور ٹرسٹ رکھا بغیر کسی اسباب کے، جیسے آپ نے کہا، اور ان کی نیت اللہ تعالیٰ کی ہی رضا تھی. بہت شکریہ. جی بہت شکریہ. آپ نے بہت ایک مختلف زاویے سے اور بہت زبردست انداز میں بات کی. تاجور صاحبہ بہت شکریہ. اشتیاق احمد صاحب، خوش آمدید. جی آیا نو، بسم اللہ کیجیے. وہ شکریہ باجی. پہلے تو معذرت ہے کہ میں پورا سیشن آپ کا وہ لے نہیں پایا کوئی نیٹ ورک پرابلم کی وجہ سے. تو ایک تابوت سکینہ کی بات چل رہی تھی، تو اس حوالے سے ہم کچھ حصہ شامل کریں گے. جی پلیز. اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں 248 نمبر آیت میں وہ فرماتا ہے نا کہ بنی اسرائیل سے ان کے نبی نے طالوت کی سلطنت کی نشانی بتائی تھی نا، کہ وہ آوے تمہارے پاس صندوق جس میں تسلی خاطر ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ان میں سے جو چھوڑ گئی تھی موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی اولاد. تو یہ بیسیکلی جو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یہ التابوت سکینہ جو ہے وہ ہے کیا.
وہ ترکہ ہے آل موسیٰ اور آل ہارون کا، جو موسیٰ علیہ السلام کا ترکہ جو چھوڑ کر گئے ہیں، تو اس کو ہم اگر وہاں لیں کہ موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کا جو واقعہ آتا ہے سورہ کہف کے اندر، کہ وہاں وہ علم لینے کے لیے گئے تھے، تو جو بعد میں ان کو حضرت شعیب علیہ السلام کے ذریعے سے ملا، عطا ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ جو تابوت سکینہ ہے جس میں ترکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو پہنچا وہ علم ہے، اس کے ذریعے سے ہمیں سکینہ سکون ملے گا، تسکین کا سامان ملے گا اس علم کی وجہ سے جو موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوا تھا۔ تو ہم اگر وہ علم ہمیں جو موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوا وہ اگر ہمیں ملے تو اس سے ہمیں سکون ملے گا، ہماری تسکین ملے گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں سکون ملے، تسکین ملے، اسی سے سکینہ ملے، تو ہمیں وہ علم پانا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں وہ علم عطا فرمائے، اور وہ علم ہمارے اندر آلریڈی موجود ہے، صرف اس کو ایکسپلور کرنا ہے، اس کو پالش کرنا ہے۔ وہ ہر جو بنی آدم ہے، جو بھی انسان ہے، اس کے اندر وہ علم موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، تو ہم اس کو کھول نہیں پاتے، اس کو سمجھ نہیں پاتے، اس لیے ہم اس سے انواقف ہیں۔ وہ کسی کا وہ شاعر بھی ہے، ان کا ایک شعر ہے کہ بھیکا بھوکا کوئی نہیں، سب کی گٹھڑی لال، گرا نہ کھول جانے اس لیے کنگال۔ تو ہماری گٹھڑی کے اندر لال جو ہے وہ جواہر بندھے ہوئے ہیں، ہمارے سر پر ہے، تو ہم گرا نہیں کھول پاتے۔ زہ نصیب کہ ہم کسی کے ساتھ نسبت اختیار کریں اور وہ ہمیں گرا کھولنے کا طریقہ بتا دیں اور ہم مالو مال ہو جائیں، یہ تابوت سکینہ ہمیں عطا ہو جائے۔ بہت شکریہ بھائی۔ ہم چاہیں گے اشتیاق احمد صاحب، بہت شکریہ، آپ نے اس گٹھڑی کو کھلوانے کی تو کوشش کی ہے کہ جس میں لال بندھے ہیں، تو ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جس لال کی طرف اشارہ آپ نے کیا ہے، کیا یہ علم الاسماء تو نہیں ہے کہیں کہ جو ہم قرآن پاک میں پڑھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کیا گیا تھا؟ یہ بھی تھوڑی سی بات اگر آپ ہمیں بتاتے چلیں۔ جی 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 بالکل بالکل، اس کے ساتھ یہ ریلیٹ کرتی ہے کہ وہ علم الاسماء تمام جو جتنے بھی انسان اس دنیا میں آئے ہیں ان سب کو یہ عطا کیا جاتا ہے۔ تو کوئی انجینئر بن جاتا ہے، کوئی سائنسدان بن جاتا ہے، اور کوئی مطلب جتنی بھی ہمیں کوالٹیز نظر آتی ہیں، ایجادات نظر آتی ہیں، تو وہ جو جس علم کو پالش کرتا ہے وہ مل جاتا ہے۔ اور ذہن نصیب کہ کوئی یہ عشق ہے، محبت ہے، پیار ہے، اللہ اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا عرفان ہے، باطنی علم ہے، اس کو پالش کرے گا یا کسی ایسے کے پاس پہنچ جائے گا جو اس کو پالش کرے گا، تو وہ علم جو ہے نا وہ چمکے گا۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، اسی کے مطابق ہے۔ بہت شکریہ، اور ذہن نصیب کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے اتنی پیاری بات ہمیں بتائی، بہت شکریہ۔ اور الماس صاحبہ کا ہاتھ بھی مجھے کھڑا نظر آیا تھا۔ الماس صاحبہ اگر ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ہم چاہیں گے کہ وہ بھی ضرور اپنا حاصل تفکر ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ جی اور جب السلام تک، علیکم۔ جی وعلیکم السلام الماس صاحبہ۔ بہت شکریہ، بہت اچھا سیشن چل رہا ہے اور کھڑکیاں کھل رہی ہیں دماغ کی۔ میں ایک نسبت کے حوالے سے بس بات کرنا چاہوں گی، جیسے کہ ابھی جی ہماری بہن مریم نے وہ فلاخن والی بات کی تھی نا، جی تو فلاخن اور چلانے والے حضرت جالوت جو تھے تو کمزور تھے یا واٹ ایور، مگر بات پیچھے نسبت قوی تھی نا، تو اس لیے اس حضرت میں پھر داؤد وہ علیہ السلام۔ جی داود، جی بالکل، تو وہ ید اللہ بن گیا نا، اللہ کا ہاتھ بن گیا۔ یہ بالکل مجھے لگا ایسے ہی کہ جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کہا کہ مٹی آپ نے نہیں پھینکی، مٹی میں نے پھینکی ہے۔ تو یہ نسبتیں ہیں جب کبھی ہو جائیں تو اطاعت کا یہ وہ مقام ہے کہ پھر بندے کا اپنا کچھ بھی نہیں رہتا اور ہر طرف اللہ ہی ہوتا ہے۔ اور وجہ یہی ہے کہ اپنی جگہ پہ بہت زیادہ کھڑے رہنا اور اپنے نسبت والوں سے کبھی علیحدہ نہ ہونا، تو پھر اللہ کا ہاتھ بن جاتا ہے۔ بس تھینک یو سو مچ۔ بہت زبردست، بہت شکریہ۔ جی ہاں،
نسبتیں خاص کر دیتی ہیں ہر چیز کو، اور نسبتوں کی کیا کیا برکات ہیں۔ اچھا، ایک اور پوائنٹ بھی اگر ہم غور کریں کہ جیسے جب حضرت طالوت علیہ السلام کو بادشاہ مقرر کیا گیا تو کچھ لوگوں کو بڑا اعتراض ہوا کہ یہ غریب ہیں، نادار ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بھی اس طرح سے لوگوں کو جج کرتے ہیں؟ ہم بہت سے لوگوں کو جب دیکھتے ہیں کہ وہ ہم سے بہت آگے نکل گئے، انہیں عہدہ اقتدار مل گیا، انہیں عزت مل رہی ہے، تو کہیں ہمارے دل میں تو یہ خیال کبھی نہیں آیا کہ ہم تو زیادہ ڈیزرو کرتے تھے اس سے، لیکن ہمیں تو یہ سب کچھ نہیں مل رہا، اور اس بندے میں تو اتنی کوالٹیز ہی نہیں ہیں جتنی ہم میں ہیں، تو اس کو نواز دیا گیا اور ہمیں نہیں نوازا گیا؟ کیا ایسا ہے ہمارے آج کے دور میں؟ اس طرح کی بھی سوچ کہیں آپ کو اپنے آس پاس محسوس ہوتی ہے؟ جی سعدیہ کبریہ صاحبہ، خوش آمدید۔ بہت شکریہ۔ آج تو سب نے ماشاءاللہ بہت اچھا تفکر پیش کیا۔ آپ نے جو بات منشن کی نا کہ واقعی کچھ میرے خیال میں انا کا مسئلہ کہہ لیں کہ جب ہم اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ہر اچھی چیز چاہے وہ روحانی ہو، دنیاوی ہو، جیسی بھی ہو، وہ ہم ہی ڈیزرو کرتے ہیں۔ حالانکہ دیکھیں اس قصے سے آپ کو بہت صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت طالوت علیہ السلام جو ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا تھا تو اگر آپ دیکھیں تو ان کے پاس کوئی خواہش نہیں تھی، وہ کوئی ایسی وش کیری نہیں کر رہے تھے کہ مجھے کوئی عہدہ چاہیے، مجھے اللہ تعالیٰ سے نبوت چاہیے یا اللہ تعالیٰ مجھے منتخب کرے، اور نہ انہیں شہرت چاہیے تھی۔ تو اس سے ہمیں ایک بڑا ایک فارمولا بھی سمجھ آتا ہے کہ انسان جب اپنی میں کو مار دیتا ہے، اپنی انا کو خالی کر دیتا ہے نا، اپنے نفس کو اپنی انا سے خالی کر دیتا ہے، تو تب اللہ تعالیٰ نوازتا ہے۔ اور جو بھی اس کے برعکس کمپیریزن میں جائے گا، اس کا مطلب ہے وہ اپنی انا کے ہاتھوں ہی مارا جا رہا ہے۔ تو بس جب بھی میرے خیال میں اگر ہمارے ذہن میں رتی برابر بھی ایسا کچھ خیال آئے کہ کہیں میں دوسرے سے کسی بھی حال میں بہتر ہوں، تو بس ہم سمجھ لیں کہ ہم اپنی انا کا شکار ہیں، ہمیں اس کو مارنے کی ضرورت ہے۔ شکریہ۔ بہت شکریہ، زبردست بات کی آپ نے۔ اچھا جی، دو تین ایسے سوال ہیں جن پہ ابھی تک بات نہیں ہو سکی، اور ہم چاہیں گے کہ ابھی سیشن میں تھوڑا سا ٹائم ہے، اگر آپ بات کر سکیں، یا پھر ہمارا گروپ اوپن کیا جائے گا، آپ اس میں ضرور اس پہ اپنا حاصل تفکر شیئر کیجیے گا، غور و فکر کر کے۔ ایک تو یہ کہ طاعون ہی کی بیماری کا ذکر کیوں ہوا؟ طاعون ہی کی وبا کیوں پھوٹی؟ کوئی اور وبا کیوں نہیں؟ کوئی تو وجہ ہوتی ہے۔ کیا تعلق تھا اس دور کے جو بھی واقعات تھے، جو کچھ بھی ہو رہا تھا، وہ کچھ ایسا کیا تھا کہ طاعون کی وبا پھیلی؟ دوسرا، کہیں آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ حضرت طالوت علیہ السلام کی جب بات ہو رہی ہے تو یہ صرف بادشاہ تھے، یا پھر آپ کے ذہن میں ان کے حوالے سے کچھ اور بھی خیال آتا ہے؟ وہ بھی آپ ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ جی الماس صاحبہ، کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ ہاں جی، میں یہی بات ابھی جو شادیہ صاحبہ کر رہی تھی اس کو بڑھانا چاہ رہی تھی کہ جب ہمیں پیپر ملتا ہے نا کرنے کے لیے زندگی کا، تو جی، ہمیں اپنے پیپر پہ نگاہ رکھنی چاہیے، دوسروں کے پیپروں میں نہیں جھانکنا چاہیے ہمیں۔ ایک تو اس سے ٹائم ویسٹ ہوتا ہے اور اس سے ہم اچھا پیپر بھی نہیں دے سکتے۔ اور حضرت تعلق میں بھی مجھے یہی بات لگی کہ ایک مسابقت نہیں ہمیں کرنی کسی سے، ہم جو ہیں جتنے ہیں اپنے پیپر پہ، ان میں بھی یہی لگا کہ ان میں بھی یہ ہنر تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بہت یعنی کہ سادہ مانش تھے، کوئی انہیں خواہش نہیں تھی اس ٹائپ کی، اور اندر سے وہ بالکل ایک نفی اور سرنڈر کی کنڈیشن میں تھے۔ جی بہت شکریہ۔ زبردست۔ اپنے آپ کو بے طلب کر لیں، یہ بہت ضروری ہے، بے طلب کر لیں، جو عطا ہو، جو میرا رب چاہے، جو مجھے عطا کرنا چاہے۔ تاجور سلطانہ صاحبہ، ہم آپ کو سننا چاہیں گے۔ جی بس دو چھوٹی سی باتیں، ایک تو وہی کہ جیسے سعدیہ صاحبہ نے بولا کہ مطلب ایکچولی مجھے لگتا ہے سب سے مشکل کام تو یہی ہے، وہ جو ایک تو یہ کہ مجھے یہ کیوں نہیں مل رہا، مجھے وہ کیوں نہیں مل رہا، اپنی خواہشوں سے نکلنا انسان کے لیے
اس پہ انسان اگر قابو پا لے تو پھر میرے خیال سے وہ بہت کچھ پا سکتا ہے. اور دوسرا یہ کہ ایک بس مجھے اس میں جو بہت ہی الگ سی بات لگی، پتہ نہیں آپ لوگوں کو لگے یا نہیں، لیکن اس میں جو اللہ تعالیٰ نے ایک چین بنائی ہے کہ حضرت سموئیل علیہ السلام، دین حضرت طالوت علیہ السلام، پھر حضرت داؤد علیہ السلام. تو اللہ تعالیٰ اپنے کیسے ایک نیک بندے کے تھرو دوسرے نیک بندے کو اپوائنٹ کر رہا ہے، اور یہ جو چین بن رہی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں شاید کچھ حکمت اس میں ہو، ہم کچھ سمجھیں اس سے، تو جو کہ مجھے نہیں سمجھ زبردست. میں آ رہا. اچھا، اگر ہم اس کو اس اینگل سے دیکھیں، ایک نبی حضرت سموئیل علیہ السلام، اب آگے بادشاہ مقرر کر رہے ہیں طالوت علیہ السلام کو، رائٹ؟ ایک نبی اور بادشاہ، اور اب یہ دونوں کمبینیشن اسی دور کے ایک جو شخص ہیں، ایک ہستی ہیں، ان میں دونوں کمبینیشن ہمیں نظر آ رہے ہیں. کیسے کہ وہ بادشاہ بھی اور پھر نبی بھی، حضرت داؤد علیہ السلام. تو اب یہ بتائیے کیسا رہا؟ ہاں جی، نفیسہ صاحبہ کیا کہنا چاہیں گی؟ خوش آمدید. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی، وجہ تابوت سکینہ کے بارے میں تھوڑا سا مجھے خیال آ رہا تھا جی بسم کہ اللہ. تابوت سکینہ کو جب مجھے ایسا لگا کہ ہماری اپنی بات ہوتی ہے کہ ہم بھی ایک تابوت ہی ہیں. ہمارے اگر ہم دیکھیں باڈی تو ہمارے اندر ایک جیسے لکھا ہوا ہے کہ جسے بنی اسرائیل عہد کا صندوق کہتے ہیں، تو بنی اسرائیل بھی ہم سب ہیں، تو ہمارے اندر ایک اللہ کا عہد بھی ہم لے کے آئے ہیں. تو جو ہمارے اندر موجود ہے اور جو سکونت یا سکون کی وجہ ہے جسے ہم ابھی تک دور ہیں، پہنچ نہیں پا رہے، تو رات کا اصل نسخہ محفوظ ہے تابوت سکینہ میں، جیسے ہم پڑھتے ہیں، پڑھا ہے ابھی سیشن میں، جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود لکھوایا تھا. اور اس کے علاوہ اس میں پتھر کی وہ تختیاں بھی تھیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور سینا میں عطا کی تھی. پھر تبرکات کا ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور حضرت ہارون علیہ السلام کا پیرہن اور آسمانی غذا من محفوظ تھی. تو آسمانی غذا جو من ہے وہ بھی ایسی غذا کو من ہم میننگ دیکھیں تو ہے جو بغیر محنت و مشقت ہمیں عطا ہوتی ہے. تو جب ہم دنیا میں بیچے جاتے ہیں تو ہم جو بغیر محنت و مشقت عطا کی جاتی ہے وہ علم الاسماء ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی. یہ من ہی ہے جس سے ہمیں حاصل یا پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم پہنچ نہیں پاتے. اور عہد کا صندوق اشدود لے گئے، اور اس کے بعد اشدودی قوم نے صندوق کو اپنے سب سے بڑے بت وجون کے مندر میں رکھ دیا. جب لوگ صبح عبادت کے لیے جمع ہوئے تو دیکھا کہ وجون دیوتا منہ کے بل زمین پر اوندا پڑا ہے، اور پھر یہ بھی ہم پڑھا کہ اس کی انگلیاں کٹ کر گر گئیں. تو ایسا محسوس ہوا کہ تابوت سکینہ جو ایسی ہستی کو بھی کہیں گے جو ہمارے ارد گرد اگر ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں، صاحب علم حضرات ہمارے مرشد ہوں، تو ہمیں ان کے موجودگی میں ہمیں یعنی کہ سر کٹ کے گر گیا، ہمیں سر کو جھکانا ہے، اپنی انا کو مارنا ہے، سرنڈر کرنا ہے. اور انگلیاں کٹ کے گرنے کا یہ ہوتا ہے کہ ہم نے قرآن پاک میں بھی جیسے ہم فہم میں پڑھتے ہیں کہ ہاتھوں کی کمائی ہے ہماری جو، تو ہمارے ہاتھوں کی جو کمائی ہے وہ ہمارے انگلیوں کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے، ہم خود اپنے ہاتھوں سے جو کماتے ہیں. تو یہ سب چیزیں جب ہمیں سرنڈر کریں گے تو ان سب چیزوں سے بھی میرے خیال میں اپنے ہاتھوں کی کمائی سے بھی نجات ہمیں مل سکتی ہے. ہمیں فالو کرنا ہے اپنے اساتذہ کو، اپنے مرشد کریم کو. تو یہ مائنڈ میں آ رہا تھا مجھے. بہت شکریہ آپ سب کا. آپ نے بہت خوبصورت انداز میں ساری گفتگو فرمائی. سب نے اپنا اپنا حاصل تفکر بہت ہی خوبصورت انداز میں پیش فرمایا، اور ہر ایک کی بات ایسی کہ جس سے ہمیں روشنی ملی، مزید اس قصے کو سمجھنے کا موقع ملا. اور ہم آپ سے ملتمس ہیں کہ آپ گروپ میں بھی ضرور غور و فکر کر کے اپنی بات شیئر کیجیے گا، جو بھی آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہو. تابوت سکینہ، اطمینان و سکون کی اگر ناقدری کی جائے
تو طاعون جیسی وبا پھوٹ پڑتی ہے۔ کیا سمجھ آتی ہے؟ ہم چاہیں گے اس حوالے سے بھی بات کیجیے گا، کیونکہ اطمینان و سکون رخصت ہو جائے تو اس کی جگہ پھر بے سکونی بیماری آ جاتی ہے۔ یہ اطمینان و سکون کب رخصت ہوتا ہے؟ جب ہمارے کنیکشنز کمزور ہو جاتے ہیں، جب ہم اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتے، جب ہم اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش نہیں کرتے، جب ہم اپنے اندر نہیں جھانکتے، جب ہم نسبتوں کی حفاظت نہیں کرتے، نسبتوں کی قدر نہیں کرتے، تو کیا زندگی سے اطمینان اور چین رخصت ہو جاتا ہے اور اس کی جگہ بے چینی بے سکونی آ جاتی ہے۔ بے سکونی بے چینی اصل میں بیماریوں ہی کی تو افزائش کرتی ہے۔ اللہ کریم آپ سب کو، ہم سب کو قبول فرمائے، اپنی شان کے مطابق قبول فرمائے، پنجتن پاک کے صدقے اور وسیلے سے قبول فرمائے، ہم جیسے بھی ہیں ہمیں قبول فرمائے، اور اپنے حبیب، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک میں تمام عالمین میں ہم سب کو دائمی قیام عطا فرمائے، ہم سب کو اللہ کریم اپنے حبیب، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متصل فرما دے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمام عالمین میں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ کمنگ تھرسڈے اسی سیشن میں آپ سے 9 بجے ملاقات ہوگی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وسلام علی المرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔